تو یہ معافی جو ہے، ایک دوسرے کو درگزر کرنا، یہ آج کی ضرورت ہے۔ جو صورتحال ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، خاندانی ہو، تعلقات کی ہو، ملک کی ہو، قوم کی ہو، اس میں جو سختی، تنگی اور تیزی آ گئی ہے، اس نے گھر گھر کو متاثر کیا ہے۔ محبتیں ختم ہو گئی ہیں، نفرتوں نے جگہ لے لی ہے، بدلے اور انتقام کے جذبات جو ہیں وہ ہر وقت ہمارے اندر زندہ رہتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو اخبارات کی خبریں ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا دین نے ہمیں ایسے بنایا تھا؟ یا ہمیں ایسا کس نے بنا دیا؟ کبھی اس کا جائزہ بھی لیا کیجیے۔ جو دین ہمیں یہ تعلیم دے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ہم نے آخر کہاں سے یہ سبق سیکھے کہ مسلمان مسلمان کا دشمن ہوتا ہے؟ آج یہ عداوت اور دشمنی ہماری آپس میں اس دینی غیرت اور حمیت سے کہیں بڑھ کر ہے جو ایک مسلمان صحابی جو تھا، وہ اپنے دور میں اسلام کی وجہ سے اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار جو غیر مسلم ہوتے تھے، ان کے ساتھ وہ رکھتا تھا وہ دشمنی۔ اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کنٹرول کیا کرتے تھے، نہ ایسے کام نہ کرو، اپنے بھائی کو کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اپنے والد کو مت قتل کرو۔ تمہارا باپ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، رئیس المنافقین تھا، بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی میں نے سنا ہے میرے باپ نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، اب اگر حکم دے تو اس کا سر ابھی حاضر کر دو۔ نبی علیہ السلام نہ، جو دین ہمیں یہ سکھاتا ہو، معلوم نہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کہاں سے حاصل کر لی۔ ہم کوئی ان پڑھ تھوڑی ہیں کہ ہمیں جو چاہے جس طرح چاہے معاشرے کی کوئی چیز، کوئی لہر ہمیں اٹھا کے لے جائے اور ہم اپنی عقل کو اس کے حوالے کر کے ویسے ہی بننا چاہیں جیسے وہ بناتے ہیں۔ کچھ تو دینی تعلیمات کا رنگ ہماری ذات پہ ہونا چاہیے۔